پڑھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ۔ عزمت کا مطلب ہے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، بلکہ تمہیں چھوڑ دیجیے، عزمت میں تاکید کرتا ہوں، تاکید سٹرونگلی ایڈوائز جو ہوتی ہے، تاکید کرنا، اور اردو میں کہتے ہیں مؤکد کرنا، کسی چیز کی مؤکد کرنا تو کسی چیز کی تاکید کرنا، اور اس کو یعنی بہت امپورٹنس دے کے اس بات کو کرنا۔ عزمت میں تاکید کرتا ہوں، علیکم تمہیں، میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا یہ طویل احادیث پاک کی عبارتیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ متعلقہ لیے گئے ہیں، جب ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو وہ مکمل مفہوم کے مطابق ہوتا ہے، اور اس میں یعنی عبارت جو ہے وہ آگے اور پیچھے الفاظ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ترجمے کے اندر وہ 100% اس میں وہ ہو نہیں سکتا جو کہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، لیکن قریب ترین جو الفاظ یا قریب ترین جو ترجمہ بنتا ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ لکھوا رہا ہوں، لیکن آپ اس کو لکھیے عزم تو میں تاکید کرتا ہوں علیکم تمہیں اللہ یہ کہ اس جگہ پہ بریکٹ میں نہ بھی لکھ لیجیے، چونکہ اب اللہ جو ہے یہی وہ مفہوم دے گا، یہ پیچھے عبارت جو ہے وہ صاف ظاہر الفاظ کے ساتھ کنیکٹ ہے، اللہ یہ کہ نہ تنازعوا تم جھگڑا کرو، تنازعوا تم جھگڑا کرو، تم بحث کرو، تم ڈسکشن کرو، فی ہے اس میں، فی میں نے میں، ہی میں نے اس، فی ہے اس میں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ تقدیر جو ہے وہ کن امور کو کہتے ہیں؟ تقدیر وہ ہے کہ اس ساری کائنات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اس کے ساتھ وابستہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قلم جو ہے وہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے کہ قلم قدرت سے جو کچھ لکھا جانا تھا، جو تقدیر لکھی جانی تھی، وہ سب کی لکھی جا چکی، اور قلم لکھ کر حضور نے فرمایا خشک ہو چکا، جو اس کائنات میں ہونا تھا، جو پہلے ہو چکا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے قیامت تک یا قیامت کے بعد، وہ سارا کچھ وہ تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس کو لکھا ہے اپنے قلم قدرت کے ساتھ۔ تو وہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے، وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تقدیر کی ایک قسم وہ ہے کہ جو دعا کے ساتھ بدل جاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ تقدیر کے امور ایسے ہیں، مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے تو کوئی شخص صحت مند ہے، کوئی انسان مرد ہے تو کوئی انسان عورت ہے،
کوئی بندہ بڑے قد کا ہے، کوئی بندہ چھوٹے قد کا ہے، کوئی بندہ خوبصورت ہے، کوئی بندہ خوبصورت نہیں ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، آپ ایگزامپل میں نے آپ کو دی، یہ آپ سمجھے کہ یہ تقدیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے، اور کائنات کی ہر چیز کے ساتھ تقدیر وابستہ ہے۔ کوئی جانور 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی 2 پہ چلتا ہے، انسان 2 پہ چلتا ہے۔ کچھ جانور اور جاندار ایسے ہیں جو زمین کے اوپر رینگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پانی کے اندر تیرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہوا کے اندر اڑتے ہیں۔ یہ تقدیر ہے ان کی۔ اب کوئی بندہ شروع یہاں سے ہو جائے، جو اس دور کے معاملات ہمارے بنتے جا رہے ہیں، اب کوئی بندہ یہاں سے شروع ہو جائے کہ ہاتھی جو ہے وہ اڑتا کیوں نہیں ہے، اور ہاتھی اڑتا کیوں نہیں ہے، اور کبوتر جو ہے وہ پانی کے اندر تیرتا کیوں نہیں ہے۔ آدھے سوال نیو جنریشن کے اس طرح کے ہیں، دین کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، یہ خالی اگزامپل نہیں ہے۔ جو بالعموم نوجوان نسل کے آج کل اسلام اور دین کے متعلق سوال جو کیوں سے شروع ہوتے ہیں نا، برفر اور بائے، ان میں سے آدھے سے زیادہ سوالوں کی یہ حیثیت ہے جو اگزامپل میں نے آپ کو دی۔ سمندر میں جو جانور ہیں، جو پانی کے اندر رہنے والے ہیں، تیرنے والے ہیں، یہ ان کی تقدیر ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ ان کو بنایا گیا ہے، ان کو پابند کیا گیا ہے، تو سمندر دے وچ رہنا ہے، وہ آواز سے اڑ نہیں سکتے جا کے۔ اب آپ اس کے اوپر تھیسس لکھ لیں، آپ اس کے اوپر 50,000 سال ریسرچ ورک کریں، اور انسانوں کی ساری جنریشن اس میں گزر جائے اور یہ سوچتی پھرے کہ پانی کے جانور ہوا میں کیوں نہیں اڑتے اور ہوا کے جانور پانی کے اندر جا کے تیرتے کیوں نہیں، آپ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں کہ ہے کوئی۔ ہر انسان ایک خاص دور میں پیدا ہوتا ہے، ایک خاص وقت میں دنیا میں آتا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ آپ کائنات میں اس وقت 30 ملیاردر 7 ملین سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج سے 100 سال پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا، یا میں آج سے 1000 سال بعد اس دنیا میں کیوں نہیں آ گیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس شخص کو جب کائنات میں کائنات کے بنانے والے نے بھیجنا تھا، اس نے تب بھیجا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین وقت وہی تھا جب اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں دور میں کیوں نہیں آیا، میں یا فلاں ماں باپ کے گھر میں کیوں پیدا ہوا، ہمسایوں کے گھر کیوں نہیں جا کے پیدا ہو گیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ امور ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے خود فیصلہ فرمایا کہ کون کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کتنی دیر رہے گا، کہاں پہ جا کے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ وہ امور ہیں، اور یہ اتنے پیچیدہ امور ہیں جو عقل انسانی سے مابرا ہیں۔ میں اگر ایک مثال دی تو میں آپ کو 10 مثالیں بھی دے سکتا ہوں، 10 کے لیے 50 بھی دے سکتا ہوں۔ آپ کبھی ان کے اوپر غور کیجئے کہ کھجور کا جو درخت ہے وہ سیدھا کیوں نکلتا ہے، اور آپل سین کا درخت یوں پھیلتا کیوں ہے، اور آپل سین کا وجود اتنا کیوں ہے اور کھجور کا اتنا کیوں ہے؟ کیا جواب ہے کسی کے پاس؟ انگور جو ہے وہ ایک جگہ پہ 100 دانہ کیسے لگتا ہے، اور تربوز زمین کے اوپر کیوں جا کے لگتا ہے؟ واٹر میلن جو ہے وہ کیوں لگتا ہے زمین کے اوپر جا کے؟ میلن زمین کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ چرغوزہ اوپر جا کے کیوں جا کے پھل دیتا ہے؟ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ فلاں فلاں چیز ایسے ایسے ہوگی۔ آپ کروڑ سال لگے نہیں، اگر آپ یہ 1 کروڑ سال بھی عمر ہو، آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جو چیز عقل سے ماورا تھی، حضور علیہ السلام نے امت کو منع فرمایا۔ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں سخت تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں سخت تاکید کرتا ہوں، علیکم تمہیں، اللہ تنازعوا فیہ، تقدیر پہ کبھی ڈسکشن نہیں کرنی۔ جب تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا تو شیطان تمہارے اندر وسوسے پھیلا کے تمہیں گمراہ کر دے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ انسان کی سینوں میں ہر وقت وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں تمہارے مالک سے دور لے جائے گا۔
وہ تمہیں غلط راہوں کے اوپر ڈال، تمہاری سوچ غلط ہو جائے گی، سوچ غلط ہو جائے گی، عقیدہ غلط ہو جائے گا، عقیدہ غلط ہو جائے گا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، بے ایمان ہو کے دنیا سے نہ چلے جانا۔ یہ امور وہ ہیں جن کو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے۔ انسان اپنی ساری سٹرگل کے باوجود اس میں رد و بدل کا ایک ذرے برابر اختیار نہیں رکھتا۔ اس لیے فرمایا چونکہ اس معاملے کے اندر تمہاری سمجھ عقل شعور سے یہ چیز ماورا ہے، اس لیے میں تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں یہ تاکید فرماتا ہوں کہ تقدیر کے معاملات میں کبھی ڈسکشن مت کرنا۔ اس کے اوپر 10 اینکر بٹھا کے تو ڈسکشن نہ کرنے لگ جانا، لو جی ہم آپ کو بتاتے ہیں تقدیر کیا، اور اپنا بیڑا بھی اگر کسی کا غرق ہے تو ساتھ سننے والوں کا بھی ساتھ ہی غرق کر دے گا۔ جن امور پر صدیوں کے ساتھ امت متفق ہے وہ امور سننے تو اب ہمیں پسند نہیں، ہمیں پسند ہے نئی سے نئی بات جان سے ملے، وہ سیدھی ہو تو اب تو اللہ کا شکر، اگر ہو ہی الٹی تو ہمیں پھر بھی پسند آ جاتی، چونکہ ہمارے لیے چونکہ وہ ایک نئی بات ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں کچھ لوگ تقدیر کے منکر ہو گئے تھے، کچھ لوگ تقدیر کے منکر ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ باقاعدہ فرقہ تھا ایک، جو لوگ تقدیر کے منکر ہو گئے صحابہ کرام ان سے سلام لینا بھی گوارا نہیں فرماتے، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ جب ایک بندہ آپ کی دینی حدود میں دین کا نام بھی لیتا ہے اور دین سے باہر بھی نکلتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو آلریڈی دین سے باہر ہے، اس نے اسلام قبول ہی کبھی نہیں کیا، جس نے اسلام کبھی قبول نہیں کیا اس کے ساتھ معاملہ جدا ہوتا ہے، اور جو دین کا نام بھی لیتا رہے اور دین کے ساتھ بغاوت بھی کرتا رہے اس کے ساتھ معاملہ جدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تقدیر کے منکروں کے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں تھے کرتے، بلکہ اگر مجھے ٹھیک یاد ہے اس وقت تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابہ میں سے آپ جو ہے منع فرماتے تھے، فرمایا جو تقدیر کا منکر ہوگا تو ہم اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، ہم ان کو نہ بیٹیاں دیں گے، نہ ان سے لیں گے، نہ ان سے سلام و کلام لیں گے، اس طرح آپ نے ایک فرمان دیا۔ یعنی تقدیر کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے، بندے کا ایمان جو ہے وہ یہ اسلام کے عقائد میں سے ہے۔ کیا فرماتے ہیں جب ہم پر ایمان کی صفات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آگے پڑھیے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ ہمارا ایمان اس بات کے اوپر، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے انسان بعض اوقات کسی چیز کے لیے بڑی سٹرگل کرتا ہے، اس کو اچیو نہیں کر پاتا، اور بعض اوقات کسی چیز کے لیے یوں لمحہ چٹکی برابر محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے پھل اس کی جھولی کے اندر ڈال بھی دیتا، یہ تقدیر۔ تقدیر کا خیر اور شر یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے تو ہم بچے ہوئے اگر ہم اپنے دین کو صحیح سمجھ جائیں تو۔ اس لیے دکھ اور مصیبت کی سخت سے سخت گھڑی میں بھی جب بندے کو یہ حوصلہ ہوتا ہے نہیں یہ تقدیر میرے رب کی طرف سے میری طرف آئی ہے، وہ بندے کو حوصلہ دے دیتی ہے۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمارے اس کے اوپر ایمان ہے، چونکہ یہ معاملات وہ ہیں جو عقل انسانی کی سمجھ سے باہر، اس لیے حضور نے تاکیداً فرمایا اور سختی کے ساتھ امت کو فرمایا کہ تقدیر کی امور میں کبھی بھی ڈسکشن مت کرنا، بحث و تمہیز مت کرنا، اس کو مناظروں کا موضوع نہ بنا لینا، ٹیلی ویژن پروگراموں کا اس کو موضوع نہ بنانا، ٹھیک ہے؟ تم بات سمجھ نہیں پاؤ گے تو سمجھاؤ گے کیسے؟ سمجھا نہیں پاؤ گے تو لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرو گے، لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں۔